وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ زبان کے ساتھ کیے جانے والے جو غلط معاملات ہیں ان کے اندر ایک معاملہ غیبت کا بھی ہے، جو کرنے والے کو اور اکثر اوقات سننے والے کو بھی بڑا لطف دیتا ہے، لیکن یہ معاملہ کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، آپ نے کہا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن بسا اوقات صحابہ کرام یہ الفاظ اس بنا پر ادا کیا کرتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی کوئی الگ سے وضاحت دیں گے جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس بنا پر ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ جی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما تکرہ، تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا اور وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناپسند گزرے، اس کو تکلیف دے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی ان کان فیہ ما اقول، جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو عیب میں اس کا بیان کر رہا ہوں، اگر وہ واقعتاً اس میں عیب موجود ہے تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ عیب وہ خرابی اس میں ہے جو تو بیان کر رہا ہے، فقد اغتبتہ، تب بھی تو نے اس کی غیبت کی ہے کہ اس کے اندر موجودہ عیب تو نے آشکار کر دیا لوگوں کے آگے۔ اور اگر تیرا بیان کردہ عیب، تیری بیان کردہ برائی اس میں موجود نہیں ہے، فقد بہتہ، تب تو نے اس پر ایک بہتان لگا دیا، ایک الزام لگا دیا، اور گویا کہ یہ بہتان غیبت سے بڑا جرم ہے۔ ایک اس کی عیب کو بیان کرنا جس معیار کا گناہ ہے، اس کے اوپر ایسے عیب کا الزام لگانا جو کہ اس میں نہیں ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے غیبت کی تعریف فرما دی کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کا، اس کی خامی کا لوگوں کے اندر اظہار کرنا، اور یہ اظہار کرنے والے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک اس بندے کو مجلس کے لوگوں میں رسوا کر دیا جائے، اس کی عزت جو لوگوں کی نظر میں بنی ہوئی ہے اس عزت کو تار تار کر دیا جائے، اور لوگوں کے اس کے عیب نکال کے دکھائے جائیں۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسانوں میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو بے عیب ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے عیب موجود ہے۔ جو انسان مجلس میں بیٹھ کر کسی کے عیب بیان کر رہا ہے، اس کے اندر بھی 100 طرح کے عیب موجود ہیں، اور اللہ رب العزت عیبوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، بلکہ عیبوں کے اوپر پردہ داری کرنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ، جو مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھتا ہے، اس کو اس کے عیب کا علم ہوتا ہے، تو اس کے عیب کو لوگوں میں ظاہر کرنے کی بجائے اگر وہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کے اس عمل کی اتنی قدر فرمائے گا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز رب ذوالجلال دیتا ہے اس انسان کو جو مسلم بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس کو نشر کرنے کی بجائے چھپانے کی راہ اختیار کر لے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو اس موقع پر بیٹھ کر اس کی غیبت سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور لطف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں کے کیا عیب ہیں، فلاں میں کیا خامیاں ہیں، ہم بھی اس کی ٹانگ کھینچیں گے۔ یہ محظوظ ہونے کی بجائے اگر یہ اس موقع پر اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں اور غیبت کرنے والے کو منہ بند کر دیں، اس کو چپ کرا دیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ضب عن عرض مسلم، جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جہاں اس کی غیبت بیان کر کے اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی ہتک کی جا رہی ہے، وہاں اس مسلمان بھائی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت بچاتا ہے، فرمایا روز قیامت یعتقہ اللہ من النار، اللہ رب العزت اس انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اتنا بڑا ہے کہ اس غیبت کرنے والے کو اس موقع پر چپ کرا دیا جائے کہ بھئی مت کر، ہمارے سامنے اس مسلمان بندے کی غیبت مت کر، اس کی برائی مت بیان کر، چپ کر جا۔ اور اس کو یہ بھی سمجھا دیا جائے، بھئی تو جس کی برائی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں، ہم میں بھی تو عیب ہے، اور جو آج میرے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ کسی کے سامنے میری بھی کرے گا جا کے۔ اس کو عادت ہے، اس کو چسکا پڑا ہوا ہے اس بات کا۔ تو اس قسم کے لوگوں کی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ اس جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس کی عزت کا دفاع کیا جائے اور اس کے منہ کو تالا لگا دیا جائے، اور جو اس عمل کو اختیار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے یہی بات کچھ اس انداز سے فرمائی کہ بھئی جو انسان کسی مسلمان کی توہین کرنے کے وقت توہین کرنے والے کو رد کر دے گا تو اللہ رب العزت اس مسلمان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، کہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں لگنے دے گا۔ یہ فضیلت ہے اس بات کی۔ اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے چند صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ ایک موقع پر رستے سے گزر رہے تھے، آگے ایک خچر مرا پڑا تھا اور اس کا وجود جو ہے کچھ دن گزرنے کی وجہ سے وہ پھول چکا تھا، جیسے اکثر مردہ لاشیں جو ہیں پھول جاتی ہیں پھٹنے کے قریب ہو کر۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہاں بیٹھ جائے اس مرے ہوئے خچر کی لاش پر اور پیٹ بھر کے اس خچر کا گوشت کھا لے، پیٹ بھر کے گوشت کھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کی نسبت کہ کسی مسلمان بھائی کی تم غیبت کرنے بیٹھ جاؤ، کہ وہ کام اس کام سے کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح کی آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اس کے عیب مت آشکار کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے بیٹھ جائے؟ ایک تو بھائی اور اوپر سے مرا ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے غیبت کی حرمت اس پہلو کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمائی کہ جس طریقے سے ایک مسلمان بندے کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اس کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ جہاں پر کسی بندے کے عیب جو ہیں وہ ظاہر کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس ارادے سے کہ بھئی ہم اس کو اگلوں کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کی عزت خراب نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ اس بندے کو یا ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو متنبہ کرنے کے لیے، ان کو چکنا کرنے کے لیے اس کی عیب ظاہر کر دیا جائے، تاکہ اگلا جو بندہ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ لا علمی میں اس کے عیب کا، اس کی گناہ کا یا اس کے ذریعے سے ملنے والے خطرے کا شکار نہ بن جائے۔ جس طریقے سے
حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک خاتون فاطمہ بنت قیس، ان کو طلاق ہو گئی اور تیسری طلاق ہوئی تھی. خامد کے پاس رجوع کا اختیار اب ہے نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ بی بی تو اپنی عدت پوری کر، اور عدت پوری کرنے کے بعد تجھے اگر کہیں سے کوئی پیغام آئے نکاح کے لیے، تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کہیں پر حامی نہیں بھرنی. خاتون نے آپ کی بات مان لی. تو جب عدت پوری ہو گئی اور عدت کے بعد جو نکاح کے پیغام آئے، خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نکاح کے حوالے سے 2 بندوں نے پیغام بھیجے. ایک پیغام مجھے ابو جہم نے بھیجا ہے، ابو جہم نے، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسرے معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے پیغام بھیجا ہے نکاح کا. دونوں صحابی رسول ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں میں جو کہ ایک خامی تھی، وہ خامی جو کہ فاطمہ صحابیہ کو ان سے نکاح کی صورت میں بھگتنی پڑ سکتی تھی، آپ نے ان دونوں کی وہ خامی اس کے سامنے آشکار کر دی تاکہ اس کے لیے فیصلہ کرنے میں اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسانی ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو جہم ہے نا، فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، یہ اپنا سوٹا کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں ہے. ضراب للنساء، یہ عورتوں کو بہت مارتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اس سے نکاح کرے گی تو ساری زندگی اس کے ڈنڈے کھاتی رہے گی. یہ بندہ بہت سخت مزاج ہے اور یہ بڑا مارتا پیٹتا ہے عورتوں کو، یہ اس کے اندر عیب ہے، یہ اس کے اندر خامی ہے. تو آپ نے اس کا وہ عیب اس خاتون کے سامنے آشکار کر دیا. اور دوسرا پیغام تجھے معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا ہے، فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُعْلُوكٌ، وہ بیچارہ ابھی کنگال قسم کا آدمی ہے، اس کے پلے کوئی نہیں ہے. لا مال لہو، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس اپنا خرچہ اٹھانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ تیرا خرچہ کہاں سے اٹھائے گا. یہ بھی اس میں خامی تھی، یہ اس میں خامی تھی غربت کے حوالے سے کہ اس کے پاس اپنا خرچہ اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں، تیرا کہاں سے اٹھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں صحابیوں کے اندر جو خامی موجود تھی وہ اس خاتون کے سامنے آشکار کر دی. اور آپ نے کہا کہ ان کی ہی اسامہ، تم ایسے کرو، تم ہمارا جو متبنہ زید تھا نا، اس کا بیٹا اسامہ، اس سے تم نکاح کر لو. تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ جو غیبت کا جو پہلو ہوتا ہے وہ اس بنا پر اگر انسان کرتا ہے کہ بھئی میں اس انسان کو مجمع کے اندر، لوگوں کے اندر ننگا کروں، اس کے عیب بیان کر کے اس کی عزت خراب کروں، تو وہ حرام ہے. اور اگر کوئی انسان ایسے افراد کو اس کے عیب اور خامیاں بتا کر چکنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس کے ساتھ کسی طریقے سے معاملہ کرنے والے ہیں، تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، تاکہ جو اس کے ساتھ معاملہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں وہ اس متوقع نقصان سے محفوظ ہو جائے. تو یہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے اندر جو غیبت کا جو ایک پہلو موجود ہے، کچھ کو کرنے کا موجود ہے اور کچھ کو سننے کا موجود ہے، دونوں حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. محفوظ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو محفوظ نہیں رکھتے اپنے آپ کو غیبت کرنے سے اور سننے سے، پھر وہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بھی بیان فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس مذموم عادت سے محفوظ فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.